بھائی اس نے اعلان کر دیا ہے آپ میرے پیچھے ہاتھ دھو کے نہ پڑیں، روزہ کھل گیا، سب کچھ ہو گیا، میں عذر کی وجہ سے کہہ بھی دیا ہے بھائی نے کہ نماز نہیں پڑھ سکا، پوری کر سکا، بعض فرض بھی اوپر مشکل سے پورے کرتا ہوں، اور اس میں بھی کچھ کمی کر لیتا ہوں فرضوں میں، تسبیحات 3 ہوتی ہیں تو نماز آرام سے پڑھنی چاہیے، اور 3 تیزی سے پڑھو نماز صحیح نہیں پڑھی جاتی، تو ایک تسبیح پڑھتا ہوں۔ تو کوئی عذر سب کو تم کو تو نہیں بتانے ہیں، تم کسی کے کوئی ذمہ دار نہیں، دوزخ جنت میں ڈالو، حساب کتاب تو خدا کو دینا ہے۔ لیکن جب انسان کسی کے پاس بیٹھتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ویسے کرتا ہے، اب اس کو سب باتیں تو نہیں بتائی جاتی، اور سب سے جان بھی نہیں چھڑائی جاتی، یہ بھی بتانا۔ کہتے ہیں عربی میں مثال ہے، ولا سلامت من الموت، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، ولا سلامت من الناس، لوگوں سے بھی بچ نہیں سکتا۔ اب ہم کتنی باتیں یہاں بیان کرتے ہیں، اس کی ٹھوس دلیلیں دیتے ہیں، اس کے تو اخباریں بھر دی باہر جا کے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا، اور کس نے کل مجھے آج اخبار دی وہ پڑھی میں نے، میرے خلاف اتحادی ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں، ہاں بیوقوف ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں آدمی کے جھوٹ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو سنے کہنا شروع کر دے اور تحقیق نہ کرے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، تو ادھوری بات بیان کی، اس کی عادی کی اور عادی نہیں کی، اس قسم سے تو میں نے کہا کسی کو جواب مت دو، لکھتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جیسے کسی نے کسی کو کہا کہ بھائی نماز نہیں پڑھتے، بھلا ادھیری بات کی اس نے کہ قرآن میں آیا نماز نہ پڑھو، اس کو بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، قرآن میں تو سب دنیا کہتی نماز پڑھو، 88 مرتبہ ذکر آیا، بولا میں تم کو آیت سنا دیتا ہوں، لا تقربوا الصلاۃ، ادھوری نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس سے کہ بھائی نماز کے آگے بھی تو پڑھو نا، آگے آیا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم شراب کے نشے میں ہوتے ہو تو نماز نہ پڑھا کرو۔ دیکھا اس نے آدھی پڑھی آدھی نہیں پڑھی۔ کھاؤ پیو خدا کا شکر بھی کرو نا، شکر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ سے زیادہ پیار کرنا۔ تو کسی نے کہا بھائی تم قرآن شریف اچھا کہتے، بڑا اچھا لگتا مجھے، ایک آیت تو بڑی دل کو لگی ہے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، یہ دیکھو تو آگے شکر کا بھی آیا ہے، عبادت کا بھی آیا ہے، خدا کا شکر کرو۔ تو اس قسم سے انہوں نے بعضی باتیں لکھ دی ہیں، وہ پڑھا اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ۔ تو جان تو لوگوں سے نہیں چھوٹ سکتی، ادھر آتے ہیں قسم قسم کے گھستے ہیں، پھر باتیں بیان کرتے ہیں وہاں پر، آدھی صحیح آدھی غلط، ایسے یہ تو چلتا رہے گا۔ باقی میں نے عذر سے نماز کہا ہے کہ کسی وجہ سے نماز میں بھی میں ہلکا کر دیتا ہوں، ایک تذیب کوئی وجہ ہوگی، کوئی تم کو تو حساب کتاب تو نہیں دینا، میں اللہ کو دینا ہے، تو میں دے لوں گا، تم نفلیں پڑھو، نمازیں پڑھو، یہ پڑھو۔ اس میں یہ لکھ دیا ہے کہ نمازوں سنتوں کا بھی یہ نہیں پتہ نہیں کیا کرتا ہے، کبھی اتنا جھوٹ لکھا، عشاء کی نماز کی 3 رکعتیں پڑھتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا۔ پھر اور بھی لکھ دیا ابھی سے پتہ نہیں کیا، بولتا تم پڑھو پڑھو، میں مکے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں، ادھر کی ادھر کی، دھوڑ مارا، چپ۔ تو میں نے وہ قصہ آپ کو پہلے سنایا ہوا ہے، کسی عقل مند تھا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اچھی زندگی گزارے، کیونکہ عربی میں کہتے ہیں من راقب الناس مات ہما، جو لوگوں پہ دھیان دھرتا ہے وہ غم سے مرتا ہے۔ اس کی نیت سچی اپنا کی ہے، چاہے لوگوں کی نہ سنیں۔ اسی بات سے واقعہ کسی بزرگ اولیاء نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا ہے کہ بوڑھے نے کہا کہ بھائی
بیٹے کو ہم چلتے ہیں ذرا بازار سے چکر لگاتے ہیں، لیکن کسی کو موقع نہیں دینا وہ ہم پہ تنقید کرے یا کوئی حرف رکھے، تو اس کا عذر جیسے اس کا جواب دینا چاہیے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے۔ تو خیال رکھنا اس بات کا، لمبا نہ ہو جائے، قصہ تھوڑا سا سناتا مختصر کر کے۔ تو بوڑھا بیٹے کو لیا، اپنا گدھا لیا، چلنے لگ گیا۔ رستے میں دیکھا کہ کوئی لوگ تھے، اس نے کہا کوئی بے وقوف دنیا میں ہوتے یہ بھی، جب گدھا ساتھ ہے تو ایک آدھ بیٹھ جائے، کیا حرج ہے؟ اس نے کہا ابا جی کوئی بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ وہ جو گدھا ساتھ ہے خالی جا رہا ہے تو ایک آدھ بیٹھ جائے، یہ کیا ہے ایسے بے وقوف جا رہا ہے؟ کہا کسی کو موقع نہیں دینا ہے، چلو چلو بیٹھو۔ اس نے کہا بابا آپ بڑے آپ بیٹھو۔ اس کا بیٹا تم بیٹھو، تم چھوٹے ہو۔ اس نے باپ کو بٹھا دیا ادب سے، چلے۔ پھر آگے کوئی بول رہا تھا، بولے بوڑھا بڑا بے رحم ظالم ہے، بچہ پیچھے چل رہا ہے خود گدھے پہ بیٹھا۔ اس کا ابا جی پھر کچھ بول رہے ہیں، کچھ کیا بول رہے ہیں؟ بولے بوڑھا ظالم بچے کو بھی خود۔ کہا اچھا پھر ایسے کہا تم اوپر بیٹھ جاؤ میں نیچے۔ پھر بوڑھا اس کو بتا دیا، گدھے پر بٹھا دیا اور خود چلنے لگے۔ پھر کوئی بول رہا تھا یہ بڑا بے ادب ہے، یہ بوڑھا باپ سفید داڑھی شرم نہیں آتی اوپر بیٹھا ہوا۔ کہا پھر کچھ بول رہے ہیں، کیا یہ بول رہے ہیں؟ کہا پھر ایسے کرو لوگوں کو موقع مت دو، دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر دونوں بیٹھ گئے، پھر چلنے لگے۔ بولا ابا جان پھر کوئی کچھ بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ بڑے بڑے ظالم گدھے پہ رحم نہیں، دونوں بیٹھے ہوئے۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا پھر گدھے کو اٹھانے کی کوشش کریں۔ بہرحال قصہ بیچ میں ایسے چلتا ہے۔ بچے کو تو سمجھانا تھا لوگوں کا خیال نہ کرے، تم نیت کی، ہم نیت کی اچھی باتیں کرتے ہیں، نبی سے اتفاق ہونا چاہیے، اور لوگوں کو اختلاف نہ کرو، کوئی مسجد و نماز پڑھ لو۔ ہاں جی شیعہ سنی بریلوی کا ہم یہاں مسئلہ نہیں رکھتے ہیں، یہ رستے ہیں اولیاء کے، علماء کے، ادریسی قادری، اس پر بات نہیں ختم ہوتی ہے۔ ہمیشہ سینکڑوں ہزاروں دفعہ شاید دہرایا، ہم کو اتفاق رسول اللہ سے ہونا چاہیے۔ اگر دل میں ان کی عظمت محبت نہیں، بریلوی دیوبندی شیعہ سنی بریلوی سیدی بنے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بات ختم ہوتی ہے خدا رسول کی محبت اور عظمت پر۔ اگر عظمت آ جائے تو بڑی چیز ہے۔ ایسی مفصل چیزیں کبھی کرتا ہوں، کبھی مجمل اور مختصر کرتا ہوں، لیکن اب اخباریں چھپنے لگ گئی ہیں، بتاؤ۔ تو اس لیے وہ کتبیت میں ہنسنا بھی آیا اور تعجب بھی آیا۔ تو پھر میں نے بھائی کو کہا تم کس چیز کو سوچتے ہو؟ یہ آقا کی محبت کی یہاں شہرت اور ہو جائے گی، کیونکہ جب کوئی سنے گا نا کہ اچھا ایسا کہاں ہوتا کہاں ہوتا، وہ آئیں گے دیکھیں گے یہاں تو کوئی اور ہی بات ہے۔ تو میں نے کہا یہ ہماری مذمت نہیں ہے، یہ ہماری شہرت ہوگی خوب، یہاں آقا کے اصلی عاشق موجود ہیں۔ تو پھر وہ بیچارے کو سکون ہوا، بڑا پریشان ہو رہا تھا، بس کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، کہ صالحین کہتے ہیں جس کی خدا شہرت کرتا ہے اس کے پیچھے مخالف لگا دیتا ہے، مخالف باتیں کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ کہاں ہوتا کیا ہوتا، آ کے دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس معاملہ ہے۔ تو میں کہا یہ ہماری مذمت نہیں، ہماری شہرت ہے۔ تو بہرحال یہ جان دوسروں سے نہیں چھوٹتی ہے، تو بیچ میں ہر قسم کا آدمی آتا رہتا ہے، ہاں جی، تو یہاں تو چپ ہو کے چلا جاتا ہے، بعد جا کے پھر وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ بھی خیال نہ کیا کریں، ان کا خیال کر کے دھیان دو گے تو وہ خوش ہوگا، اس کو آپ نے اہمیت دی، اس کی بات کی اہمیت دی۔ تو انسنی کر دو، نہ جھگڑا کرو۔ سنے بات بھائی جھگڑ پڑتے ہیں باہر، کسی سے ایسی بات نہیں ہے، جھگڑنا نہیں۔ اگر جھگڑا تو آپ نے اس کو اہمیت دی اس کی بات کو، اور جب آپ نے اس کی بات کی یعنی کوئی پرواہ نہیں کی تو اس کی بات کی قیمت نہیں رہی۔ عقل مندی یہ ہے۔ تو اس لیے کوئی بھائی ایسے کرتے ہیں جھگڑے وگڑے، کوئی بولتا نہ رہے، تم انسنی کرو، مجھے تم کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی بات کی قیمت ہی نہیں رہے گی۔ اور جب تم توجہ دو گے تو اس کی بات کی قیمت ہو جائے گی، اہمیت ہو جائے گی۔ تو یہ حکمت ہے، اور ان چیزوں کو کبھی بھی اپنے ذہن میں نہ رکھیں۔ بہرحال اب میں گھر میں آنا جانا گھر نہیں ہوتا تو لالچ سے آتا ہوں کہ شاید عشاء کی نماز پڑھا سکوں، اس لیے میں تھوڑا شاید بیٹھوں اور شاید
چائے بھی پی لوں، کیونکہ اب میں گھر کی حالت میں ہو گیا ہوں. نماز پڑھا دی، آپ کو رخصت کا کہہ دیا، کوئی عذر کا اشارہ کر دیا تو آپ جائیں. اپنا کوئی پپسی پینی ہے، کوئی مرنڈا پینا ہے، کوئی سگریٹ پینی ہے تو کرو اپنا جو کرنا ہے. میں عشاء کے انتظار میں ہوں، شاید میں بھی تھوڑی چائے پی لوں ڈر ڈر کے آپ سے. یہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں، یہ چائے پی رہا ہے، دیکھو یہ کیا ہے؟ یہ گھر کی حالت ہے، میں کہیں جا نہیں سکتا ہوں. تو مجھے بھی معاف کرو کہ لوگوں سے جان نہیں چھوٹتی. تم ایسے ہوں گے، بولتے تو نہیں ہوں گے گھر میں کہ یار یہ بھی عجیب قسم کا آدمی ہے. پیر بھی ہوں اس طرح پیر ہوں، لوگ بیٹھ کے چائے پی رہی ہے. بتاؤ میں کیا کروں؟ تم سے بھی بچنا مشکل ہے، لیکن میں بچانے کی کوشش اپنے کو کرتا ہوں. عذر بھی پیش کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں تھوڑا بہت، کیونکہ محبت والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور سارے محبت نہیں ہے، کچھ بیچ میں ہوں گے محبت والے اور دوسرے بھی ہوں گے. گڑبڑ ہیں سارے، کھچڑی بنی ہوئی ہے یہاں. سی آئی ڈی والے بھی ہیں، انٹیلیجنس والے بھی ہیں، حکومت والے بھی ہیں، پارٹی والے بھی ہیں، سیاح قسم کے بھی ہیں جن کو شوق ہوتا ہے ہر چیز کی معلومات لینے. تو پھر مجھے معافی دیں. ہاں معافی دیں. رب دا واسطہ، خدا دا واسطہ، رسول دا واسطہ میرے پیچھا چھڈو نہ، میرے پیچھے پہ آ جائے. اگے بہت پے ہونے میرے پیچھے، وہی کافی نے منو. اچھا بھائی کوئی چائے بنوائیں، جائیں بھائی ایک دفعہ پھر کہہ دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کسی بھائیوں کو عذر ہو، کو مجبوری ہو، یا کسی نے سفر کرنا ہو تو بھائی جا سکتے ہیں. ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے. شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم اپنی طبیعت اور ہمت کے مطابق بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ لوگ ہمارا انتظار نہ کیا کریں. کسی نے جانا ہے، کوئی گھر میں ذمہ داری ہے، کوئی عذر ہے تو وہ جا سکتے ہیں. ان کو شیخ صاحب کی طرف سے کھلی اجازت ہے. پتہ نہیں شاگی پڑھا سکتا ہوں نہیں پڑھاتا ہوں، ایسے چلا جاؤں. طبیعت پر ہے نا، تو آپ لوگوں میں پابند نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ مشقت میں ڈالنا چاہتا ہوں. کیونکہ میں گھر میں جو میں بیٹھوں گا تو پھر کہتا ہوں ادھر ہی بیٹھ جاؤں، وظیفے پورے کر لوں. کیونکہ بعض بھائی جو سے نا وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا آمنا سامنا رہے، تو پھر وہ ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ جو ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ تو نہیں، جب آ جاتے ہیں مرضی سے. لیکن بعضوں کو ہر وقت موقع نہیں ملتا، سفر سے آتے ہیں، دور سے آتے ہیں. تو میں اپنے وظیفے پڑھ لوں گا، ان کے محبت کا تقاضا پورا کہ آمنا سامنا ہو گیا، بس ٹھیک ہے. اچھا بھائی میں کچھ چائے بنوا رہے ہیں. ہاں جی.